اعلان سماعت فرمائیں۔ 8 محرم الحرام کو مجلس عزا حضرت امام حسین علیہ السلام چک نمبر 166 رفیق آباد میں ہوگی۔ تمام مومنین کو اطلاع ہے کہ وہ مجلس عزا میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب حافظ اسد عباس جون اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عابد حسین محسن آف کروڑ پکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلط المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب المقدم الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدموں سے سعادات و مومنین چل کر آئے ہیں، کریم خالق آپ حضرات کا اس مقدس بارگاہ میں آنا، ہماری پڑھائی آپ حضرات کی سماعت، یہ تمام خرچ خراجات، یہ پرخلوص اہتمام اپنی پاک بارگاہ میں بطور عبادت کے مقبول اور منظور فرمائے۔ اس کے صدقے میں بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو حلال و وسیع رزق عطا فرمائے، ان کے عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین میں سے اگر کوئی مومن بیمار ہے اس کو شفاء کلی عطا فرمائے، اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اگر کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرمائے۔ اس ذکر کو آپ کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، کریم خالق ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اپنی نوکری کا آغاز۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کہ جو بندہ ایک دفعہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے پھر 400 سال تک چپ رہے. بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھے پھر 400 سال تک کوئی درود نہ پڑھے, 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے, مولا فرماتے ہیں ملائکہ اس بندے سے مخاطب ہو کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو ہم تیرے 400 سال پہلے والے درود کا ثواب ابھی لکھ رہے تھے. اتنی فضیلت ہے درود پڑھنے, کیونکہ وہ لا شریک بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خدا وہی ہے جس نے ایک پیغمبر بھیجا ہے. کل والی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی, یعنی خدا اپنا تعارف تو کراتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے, لیکن اپنے پیغمبر کا تعارف کراتا ہے جناب زہرا کے ذریعے سے. کیونکہ خداوند عالم نے اس کائنات آدم و عالم میں جتنی بھی ہستیاں خلق فرمائی ان میں سب سے بلند ترین ہستی کا نام ہے جناب زہرا, کیونکہ یہ وہ عزت مآب مخدومہ ہے جو طیبہ, طاہرہ, راضیہ, مرضیہ, زکیہ, شافعہ, محدثہ, مدرکہ, کوثر, بطول, یاسین, مزمل, مدثر کی سین, مدثر کی سا, مزمل کی میم, بلکہ اول سے لے کر آخر تک جس کا مقدر بیدار ہے. میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں تاکہ ہر بندے کی زبان سے آواز نکلے, فرشتے اس کی آواز کو محفوظ کر لے, قیامت والے دن یہ واہ واہ آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے. سرکار محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مقدر کی لکیر کا نام ہے جناب زہرا. وہ بی بی جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے. ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی, جس کی معرفت پرواز کریے فقط اسی کی سمجھ میں آئے گا. نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے. جس بی بی کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے, جس کا پروٹوکول یہ ہو کہ ختم نبوت کو اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے. اپنا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں, اسی پہ زندہ ہوں, اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. جس کو اس عقیدے کی تکلیف ہو اللہ کرے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے. اپنا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں, اپنے مذہب کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ صرف شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ کلما دخلت فاطمہ, کہ جب فاطمہ آئی محمد اٹھ کے کھڑے ہو جایا. یہ نہیں کہ صرف 18 سال کی عمر میں آئی, 4 ماہ کی عمر میں گھٹنوں کے بل جر کر آئی تب بھی مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. کیونکہ اللہ کے نزدیک عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا کہ رسالت والا پلڑا اٹھ جایا کرتا تھا. اللہ کے نزدیک عصمت زہرا وزنی تھی, عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا. کیونکہ خداوند عالم نے ان کو جو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے یہ ابو ہریرہ کی روایتوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیتوں کی وجہ سے. ہم نے بطول کو راوی کی روایتوں کی وجہ سے نہیں مانا بلکہ ان کی عزت اور عظمت ہی اتنی بلندی والی تھی. سرکار محمد مصطفیٰ مجمع عام میں تشریف فرما ہے, پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام پر ایک سوال کھڑا کر دیا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ توجہ ہے کہ صحابہ اسی طرح پریشان ہو گئے جس طرح آپ پریشان ہوئے بیٹھے. نعرہ حیدری. توجہ ہے کہ نہیں سامنے. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے جواب دیا. رسول خدا نے فرمایا تو بیٹھ جا. ساتھ والے کو کھڑا کیا, تو بتا. جب وہ بتا چکا بیٹھ جا. تیسرے کو کھڑا کیا, تو بتا. کہ بلا 10واں دن آ گیا اس سوال کو گردش کرتے کرتے. پیغمبر ایک سے پوچھ کے دوسرے سے پوچھتے, اس سے پوچھ کے تیسرے سے پوچھتے, تو بتا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ 10واں دن آیا,
مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا جناب سلمان، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ 2 قدم پیچھے ہٹتا گیا، مسجد نبوی سے باہر آیا، یا چلتا چلتا دہلیز عصمت زہرا پہ آیا، جو ہے کہ نہیں، دق الباب کیا، آیت تطہیر تلاوت کی، اندر سے سید کونین کی آواز آئی، چچا سلمان جواب پوچھنے آئے ہو؟ چچا سلمان جواب پوچھنے آئے ہو؟ کبھی بھی تو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتی ہے، آپ کے بابا نے سوال کیا ہے، مہربانی فرمائے مجھے کوئی مناسب سا جواب بتا دے تاکہ اپنی باری پر میں وہ جواب عرض کر سکوں۔ جواب پوچھ کے مسکراتا ہوا سلمان محمدی مسجد نبوی کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا، یا وہی سوال ابھی تک گردش کر رہا ہے، یا پیغمبر خدا نے سوال پوچھتے 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 اچانک اپنا رخ پھیرا جناب سلمان محمدی کی طرف، کہا سلمان تو بتا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سلمان مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے درود پڑھ کے اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا آقا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ساری زندگی وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، ساری زندگی کوئی نامرد اسے نہ دیکھے۔ جو ہے کہ نہیں سامنے، ساری زندگی کوئی مرد اسے نہ دیکھے، وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ جی فخر نبی تعظیم کرے وہ نشان دا کیا اندازہ، میری عزت بابا نبی اندر آندہ کر شان بطول ملازہ، یہ کنار رسول صحاب ہونے نبی دین دیا سین آوازہ، رب جانے کیویں حق ونج منگیو نب مسجد دا دربارہ۔ جی ہو سلامت توجہ ہے کہ نہیں سامنے جناب سلمان نے جواب عرض کیا، پیغمبر خدا مسکرائے، بات یاد ہے کہ نہیں؟ پیغمبر خدا مسکرائے، کہا سلمان یہ جواب تیرا تو نہیں، ہے کہ نہیں؟ سلمان یہ جواب تیرا تو نہیں، کیونکہ تیری معرفت تو اتنی بلند ہی نہیں ہے تو ایسا جواب دے سکے۔ پھر سچ سچ بتا کس سے پوچھ کر آیا ہے؟ جناب سلمان محمدی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، آقا جواب شہزادی کونین سے پوچھا ہے، مخدومت الدائرین سے پوچھا ہے، سید ثقلین سے پوچھا ہے۔ جیسے ہی مخدومت الدائرین کا نام آیا، محمد مصطفیٰ جلال میں آ کے فرماتے، قرآن مجید کی عزت کی قسم ہے اگر کوئی مجھ محمد سے پوچھتا میرا بھی وہی جواب ہوتا جو زہرا نے دیا، میں بھی وہی جواب دیتا جو فاطمہ نے دیا۔ اور جناب سیدہ کیوں نہ ایسا جواب دیتی؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے۔ اگر مسلمان نیک نیتی سے خالی ایک حدیث سمجھ لے، علامہ عباس قسم سارے شیعہ ہو جائیں۔ پہلے حدیث پتہ ہونی چاہیے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ جگر کا ٹکڑا کسی جاہل مولوی نے کیا ہے۔ بھئی حدیث میں تو لفظ ہی تین ہے، الفاطمہ فاطمہ، بضعہ ٹکڑا، منی میرا، جگر کا لفظ تو دکھاؤ۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ جگر کا نہیں بلکہ محمد کا ٹکڑا ہے۔ کافی سارے عزادار تشریف فرمائے۔ آج میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، ایسا یاد کروانا چاہتا ہوں جو ساری زندگی آپ کو بھول نہ سکے، لیکن یاد اسے رہے گا جس نے خالی میری طرف دیکھا۔ حدیث کیا ہے؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مثلا یہ ایک نوٹ ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس سے میں کبوتر کو ہی نہیں کر رہا۔ یہ قبلہ ایک نوٹ ہے اور یہ اس نوٹ کا ٹکڑا ہے۔ اسی مجمع میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے
اس نوٹ کے آدھے ٹکڑے کو دنیا کے کسی بازار میں چلا کر دکھائے. توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ میرا سلام ہے اس بندے کو جو میری مثال تک سمجھ گیا ہے. پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کوئی بندہ اٹھے اس نوٹ کے ایک ٹکڑے کو دنیا کے کسی بازار میں چلا کر دکھائے، کیونکہ جو بندہ نوٹ کے اس آدھے ٹکڑے کو دنیا کے کسی بازار میں چلانے کی کوشش کرے گا تو دنیا یہی سمجھے گی یہ جو آدھا ٹکڑا چلانے کے لیے آ گیا ہے یا تو یہ بے وقوف ہے یا بے ایمان ہے. کیونکہ جو بندہ آدھا ٹکڑا چلانے کی کوشش کرتا ہے یا بے وقوف ہوتا ہے یا بے ایمان ہوتا ہے، تو قیامت والے دن اگر رسول کی محبت ہوئی اور بدور کی محبت نہ ہوئی، فرشتے یہ کہہ کر جوتیاں مارے گے یا تو بے وقوف ہے یا بے ایمان. اور ہماری شیعوں پر اس بات کا بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نعرے تکبیر پر اللہ اکبر کی آواز آہستہ ہوتی ہے، نعرے رسالت پر یا رسول اللہ کی آواز آہستہ ہوتی ہے. لیکن جب یہ نعرے حیدری کہتے ہیں اللہ اکبر سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں، یا رسول اللہ سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کرڑ کہاں سے آ جاتا ہے. یہ علی کا نام اتنے جوش سے کیوں لیتے ہیں؟ یہ علی کا نام اتنی طاقت سے کیوں لیتے ہیں؟ یہ علی کا نام اتنا اونچا کیوں کہتے ہیں؟ قبلہ میں بہوش حواس ببانگے دوہر ممبر پر کہنے لگا ہوں کہ ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے. ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے. ہم یا علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی اونچا چاہیے. کیوں؟ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کرے مقابلہ ہی علی کے دشمنوں سے ہے. آل محمد توجہ ہے کہ علی کے چاہنے والے سلامت آباد و شاد رہے. غازی ان ہاتھوں کو سلامت رکھ، کسی کمینے کا محتاج. علی کے ذکر میں ہر کسی کا ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا. علی کے ذکر میں اسی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے جسے خیرات جناب زہرا دے رہی ہو. جسے زہرا خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب میں اس ٹکڑے سے تو پیار کروں، اتنا پیار کروں کہ سینے سے لگا کے رکھوں. اس ٹکڑے سے دشمنی کروں. میرے جیسے بے وقوف ہوگا ہی کوئی نہیں، کیونکہ آدھے ٹکڑوں کے بنا پر اجر نہیں ملا کرتے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میں ہوں وہ فاطمہ ہے. یعنی میں محمد اگر نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں اگر سچا ہوں تو یہ صداقت کا ٹکڑا ہے، میں اگر رحمان ہوں، میں اگر رحمت ہوں تو یہ رحمت کا ٹکڑا ہے. مرد حج میں احرام باندھتے ہیں رسول کی طرح، عورتیں کس کی پیروی کریں؟ جو حاجی صاحبان تشریف فرمائے میری تائید فرمائیں گے. حاجی مرد احرام باندھے گا رسول کی پیروی. ایک تو ننگے سر، دوسرا حکم یہ اللہ دیتا ہے کہ ملنگوں کی طرح 2 چادریں رکھ. اللہ کہتا ہے جتنا ملنگ سے لڑنا ہے لڑ، اپنے گھر بلاؤں گا تو ملنگ بنا کر بلاؤں. اگلا حکم اس فکرے کے پہ صرف قبلہ وہی بندہ بولے گا جس کا قرآن کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ہو. اگلا حکم خدا کہتا ہے کہ میرے گھر میں آنے کے لیے ضروری ہے شیعہ کے بیٹے کے پاؤں کی سبیل بھی. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. جب تک قرآن میں لفظ شیعہ رہے گا شیعوں کو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کرے گا. اور آج پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت شہر میں داخل ہوئے. غفلت من اہلہا،
فوجدا فیہا رجلان، موسیٰ نبی نے دو مردوں کو دیکھا، یقتتلان، آپس میں لڑ رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ نبی جب رات کو شہر میں داخل ہوا، دو مردوں کو دیکھا، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب قرآن نے ان دونوں کو تعارف کرا دیا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من شیعتہ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ھَذَا مِنْ شِیَّتِهِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ قبلہ آگے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں جب تک ہر بندے کو اس کی تشریح سمجھ میں نہ آ جائے۔ ھَذَا مِنْ شِیَّتِهِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یعنی ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ پتہ چلا قرآن کے مطابق مذہب دو ہی ہوتے ہیں، یا نبی کا شیعہ ہوتا ہے یا نبی کا دشمن، یا نبی کا یا نبی کا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ نبی کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نبی کو تو یہ چاہیے تھا کہ روک دیتے، بھئی اللہ کے ہوتے ہوئے مجھ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے، لیکن ایک پتہ نہیں کہاں تھا موسیٰ، لیکن پہنچ گیا اپنے شیعہ کی مدد کے لیے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ نے اس شیعہ کے دشمن کے منہ پر ایک مکہ مارا، یعنی موسیٰ کا شیعہ موسیٰ نبی کو مدد کے لیے پکارے۔ موسیٰ نبی آ سکتا ہے، علی کا شیعہ علی کو مدد کے لیے پکارے، علی کیوں نہیں آتا؟ ہے کہ نہیں سامنے؟ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا مبلغ اعظم قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا مولوی عطا مہر سے، موضوع تھا یا علی مدد، علی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ قبلہ 3 دن گزر گئے مناظرے کو، مبلغ اعظم صاحب نے دلیلوں کے انبار لگا دیے، مخالف مولوی چپ کر کے سنتا رہا۔ 3 دن اس کے پاس کوئی علمی عقلی دلیل تو آئی نہیں، اس نے اڑتی ہوئی مکھی کو پکڑا، مکھی کا پر کاٹ کے میز پہ رکھ دیا، اور نے کہا چھوڑ اسماعیل کتابوں کو، اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہ مکھی کا پر جوڑ کے دکھا دے۔ یعنی مولوی نے چلاکی کی حد کر دی۔ اب مولوی صاحب حیران، اسماعیل صاحب کے مخالف ناچنا شروع، اب کیا کریں؟ لیکن جہاں علم خاموش ہو جاتا ہے وہاں فقر بول اٹھتا ہے۔ قبلہ مجمع سردار کلندر قبلہ مجمع بالکل چپ ہو گیا، مجمع میں سناٹا چھا گیا، حیرانی چھا گئی۔ اسماعیل صاحب حیران ہو گئے کیونکہ مولوی نے چلاکی کی حد کر دی۔ یا اتنے میں مجمع میں بیٹھا تھا ایک ملنگ، اس کے پاس تھا اتنا بڑا متحر، اس نے متحر نکال کے مولوی کے ہاتھ پر دے مارا، کہا مولوی تو اللہ سے اپنا ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سے اپنا ہاتھ جڑوا کے دے، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا۔ مرد حج میں احرام باندھے گا رسول کی طرح، عورتیں کس میں پیروی کریں؟ پھر کائنات میں وہ مستور تلاش کر، عورتیں جس کی پیروی کریں، جو عورتوں میں اسوہ کامل رکھتی ہو، جس کا کردار عورتوں میں ہو بہو رسول کی طرح ہو، جس کے دروازے پر پیغمبر کو سوالی بن کر آنا پڑے، جہاں جبریل کو جھکنا پڑے محمد کو رکنا پڑے۔ اور میں کہتا ہوں اس کائنات آدم و عالم میں جناب زہرا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں عرش والے بھی آتے ہیں، فرش والے بھی آتے ہیں۔ اگر لوگوں کے نصیب میں منگتے ہیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ زہرا کا دروازہ ہی وہ دروازہ ہے جہاں عرش والے بھی آئے، فرش والے بھی آئے۔
اور روایت نہیں بلکہ آیت ہے. فرشتے ہیں آئے کھڑے ہیں چوکھٹے زہرا پر. ہمارے دروازوں پر بھی فقیر آتے ہیں. فقیر قبلہ جب بھی کوئی شیخ خیرات مانگتا ہے چپ کر کے نہیں مانگتا, اسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو متعارف کرانا پڑتا ہے. مگر وہ کہتا ہے اکھا والے ہو, اکھا بڑی نعمت ہے, میں انا میں لنگڑا, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اب یہ جو فقیر علی کے دروازے پر آئے انہوں نے کچھ کہا, یہ چپ کر کے کھڑے رہے. اگر یہ فکرے کسی روایت میں ہوتے مولوی نے حذف کر جاتا, اس لیے اللہ نے ٹیپ کر کے سورہ دہر میں رکھ دیا کہ فرشتے چوکھٹے علی پہ کہہ رہے تھے مسکین و یتیم و حسین. ہم مسکین ہیں, ہم یتیم ہیں, ہم حسین ہیں. ملا کہتے جی اللہ میاں سے مانگو, علی سے کیوں مانگتے ہو, اہل بیت سے کیوں مانگتے ہو؟ کتنا نالائق ہے یہ ملا جو ادھر چھوڑ کر اوپر منہ کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے روٹی دے. فرشتے کہتے نہیں ہوں گے او بغیرت اللہ ہمیں روٹیاں لینے کے لیے ادھر بھیج رہے اور تو ادھر والا ہو گیا. عرش پہ کون رہتا ہے قبلہ؟ جبرائیل, عزرائیل, میکائیل, اسرافیل وغیرہ وغیرہ. چوکھٹے علی پہ کون رہتا ہے؟ سلمان, فضا, عمار, کمبر, ابو ذر, مقداد. ان کائنات کے مولویوں کے سروں پر قرآن رکھ کے یہ پوچھو کبھی سلمان نے کہا ہو مولا مجھے پہلے آسمان پر بھیج دے میں وہاں سے روٹی مانگ کر آتا ہوں؟ کبھی فضا نے کہا ہو بیوی مجھے چوتھے آسمان پر بھیج دے میں وہاں سے روٹی مانگ کر آتی ہوں؟ علی کی عزت کی قسم کبھی یہاں سے وہاں کوئی نہ گیا, لیکن وہاں والے کبھی مسکین بن کر, کبھی یتیم بن کر, کبھی اسیر بن کبھی مسکین بن کر, کبھی یتیم بن کر, کبھی اسیر. ملا کہتا جی اللہ میاں سے مانگو, علی سے کیوں مانگتے ہو, اہل بیت سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم ہیں فقیر, اور فقیر کی عادت ہوتی ہے جہاں سے زیادہ ملے وہاں سے مانگے. قبلہ کی آمد میں صلوات پڑھ دے بلند. قبلہ ہم ہے فقیر, توجہ رہے گی تو لطف آئے گا. اور فقیر کی عادت ہوتی ہے جہاں سے زیادہ ملے وہاں سے مانگے. میں بہوش آواز پہ مانگے دو ممبر پر اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں, تم میں سے جس کرو بے شک چپ بیٹھنا, کیونکہ اس عقیدے کی تائید ہمیشہ نہ کرنا جو تمہارا نہ ہو. مجھے اللہ سے تھوڑا ملا, اہل بیت سے زیادہ ملا. اچھا ہے کہ نہیں؟ کئی بندے پریشان ہو رہے ہیں, نہیں پریشانی والی بات بھی نہیں ہے, جو کہہ رہا ہوں اس کی دلیل پیش کروں گا. مجھے اللہ سے تھوڑا ملا, اہل بیت سے زیادہ ملا. آپ کہیں دلیل پیش کر. میں نے کہا مجھے اللہ سے تھوڑا ملا, اہل بیت سے زیادہ ملا. دلیل یہ ہے مجھے اللہ سے صرف اہل بیت ملے اور اہل بیت سے مجھے خود اللہ ملا. ایک شاعر اہل بیت نے کہا کیا کہیں کیا آل عبا دیتے ہیں, کیا کہیں کیا آل عبا دیتے ہیں, مختصر یہ ہے کہ خالق سے ملا دیتے ہیں. بندے کہتے جی شیعہ بھی حد کرتے, علی کو اللہ سے ملا دیتے. جو ہے کہ شیعہ بھی حد ہو گئی, علی کو اللہ سے ملا دیتے. میں کہتا ہوں توبہ توبہ, ہماری کیا ضرورت جو ہم جیسے گناہگار علی کو اللہ سے ملا دیں. ارے یہ تو علی کریم ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے. فرشتہ آیا چوکھٹے علی پر روٹیاں مانگنے کے. جناب فضا نے روٹیاں اکٹھی کی, 5 تن کی روٹیاں مصطفیٰ کے علاوہ. کئی بندوں نے سوچا ہوگا مصطفیٰ ہے نہیں, 5 تن کس طرح سے؟ کیونکہ 2 قسم کے 5 تن ہے, ایک ہے روٹیوں والے, ایک ہے تطہیر والے. تطہیر والوں میں مصطفیٰ شامل ہے, روٹیوں والے میں جناب فضا شامل ہے. جناب فضا نے روٹیاں اکٹھی کی,
اب جتنے اہل سنت بھائی تشریف فرمایا ان کے سامنے بڑے دست بستارز کرنا چاہتا ہوں. مثلا میں یہاں پر اعلان کروں کہ یہاں میں 100 چک نمبر 188 چک میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں 1000 روپے فی مرلہ کے حساب سے. عقل مند میرے پاس آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے اس بیچارے کے پاس ایک مرلہ کیا 1 انچ بھی نہیں ہے. کیونکہ جگہ خریدنے سے پہلے ملکیت دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے، اور جس بیچارے کے پاس 1 انچ نہ ہو اس سے ایک مرلہ نہیں نہ لیتے، جس کے پاس 1 انچ نہ ہو اس سے ایک مرلہ نہیں لی جاتی. تو میرے بھائیوں جن بیچاروں کے پاس جنت ہے نہیں آپ مانگنے کیوں جاتے ہو؟ پہلے جنت کے مالک تلاش کرو جنت ہے کس کی، کیونکہ جنت کی رجسٹری لکھی ہوئی ہے قرآن میں. بیچی ہے رحمان نے، خریدی ہے پنجتن نے، تولی ہے روٹیوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. تم نے جو صبر کیا اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت جزا کے طور پر دے دی. جنت میں داخل نہیں کیا بلکہ جنت دے دی. اور مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تولی ہے روٹیوں کے بیچ میں، اور جناب فضہ کی روٹی بھی جنت کی ملکیت میں شامل ہے. کیونکہ اگر جناب فضہ جنت کی ملکیت میں شامل نہ ہوتی، اگر انہوں نے غلاموں کو حصہ نہ دیا ہوتا تو بہلول کو کیا حق ہے کہ جنت بانٹتا پھرے؟ انہوں نے غلاموں کو بھی حصہ. اب یہ بات تو کائنات کا کوئی عالم بھی طے نہیں کر سکا کہ جناب فضہ نے روٹیوں کی ترتیب کیا رکھی. مثلا انہوں نے یہ ترتیب رکھی ہوگی سب سے اوپر مولا علی کی روٹی، نیچے جناب سیدہ کی روٹی، مولا حسن کی روٹی، مولا حسین کی روٹی، آخر میں جناب فضہ کی روٹی. یا انہوں نے ترتیب بدل دی، سب سے اوپر جناب فضہ کی روٹی، اس سے نیچے مولا حسین کی روٹی، پھر مولا حسن کی روٹی، پھر مولا علی کی روٹی، آخر میں جناب سیدہ کی روٹی. قبلہ اس بات کا فیصلہ تو علماء نہیں کر سکے، لیکن ایک جملہ کہنے کا مجھے پورا حق حاصل ہے کہ اگر جناب فضہ کی روٹی سب سے اوپر تھی تو سیدوں کے کرم کی ابتدا فضہ ہے، اور اگر فضہ کی روٹی سب سے نیچے تھی تو سیدوں کے کرم کی انتہا فضہ. آپ لوگ تھک گئے بس ایک یا 2 جملے عرض کر کے نمبر کے بلا کیا بات ہے. امیر حسن دربار میں تشریف فرما ہے ملون کے، ملون ابن ملون. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام کنفرم ہے ولدیت مشکوک. اعلیٰ دربار میں کھڑے ہیں ملون کے. اس کو میز نہیں بلکہ قبر حسین سمجھ کر اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے امام حسن کے خلاف کوئی بکواس کی ہو تو مولا نے اسے کوئی جواب دیا ہو. اتنا کریم امام، بھونکنے والے بھونکتے رہے لیکن امام چپ رہے. اب وہی قسم دوبارہ کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی بندے نے امام حسن کے سامنے مولا علی کے خلاف بکواس کی ہو پھر حسن چپ کر گئے ہو. یعنی ایک بندہ اٹھا، اس نے اپنی غلیظ زبان سے یہ جملہ کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی. بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. نقوش عصمت میں یہ واقعہ بڑے تفصیل درج ہے. کوئی وحی نہیں آئی. بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. معاذ اللہ، یہ کیسا جبریل ہے جو انہیں نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اگر جبریل ہے تو ہمیں دکھائے. اور خالی یہی نہیں،
بلکہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے بھائی علی کی ولایت کا پھندا زبردستی ہمارے گلے میں ڈال کے چلے گئے. اس نے بکواس کی کہ اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو ابن ملجم کی طرح ایک ضرب نہ لگاتا، بلکہ اپنی تلوار کے ساتھ علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یعنی معاشرہ اتنا گل چکا تھا کہ خطیب خالی علی کے خلاف تقریر کرتا نہیں تھا، مجمع سنتا بھی تھا. وہ ایک جملہ کہہ کے نیچے بیٹھا، اس کی ابھی تقریر کی واہ واہ ہو رہی تھی. بندوں نے امام سے کہا مولا اس کے بعد آپ کوئی جواب دینا چاہیں گے؟ امیر حسن نے جلال میں آ کے فرمایا اے اہل شام تم ہی بتاؤ میں اس کی باتوں کو کیا جواب دوں. علی کو بھونکتا ہے تو کیا جواب دوں؟ حالانکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو جب یہ پیدا ہوا تھا 6 بندوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ہے، تیسرا امام حسن تشریف فرمائے. سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، وارث غیرت ہاشم فرزند عمران محمد کی جان بآواز بلند فرماتے او ذلیل شام تیرا میرا کیا مقابلہ، حالانکہ جس بی بی کی جھولی میں پلا ہوں اس مستور کی ہر چادر قرآن مجید کا خلاف بن سکتی ہے. اب ذرا سارے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو کرو، کیا فضا حسن کو لوریاں نہیں دیتی تھی؟ مختصر کرو، فرشتہ آیا روٹیاں مانگی، جناب فضا نے روٹیاں حوالے کی. فقیر اگر قبلہ شریف ہو تو خیرات ملنے کے بعد شکریہ ادا کرتا ہے. روایت نہیں آیت پڑھنے لگا ہوں، سید الملائکہ ہے، اگر کسی کو شک ہو تو گھر جا کر سورہ دہر کھولے. بطول مریم بھی ہے، جناب زکریا نے پالا. ایک دفعہ مزدوری میں چلے گئے، 3 دن ان کو مزدوری نہ ملی، پریشان ہو گیا نبی. بیچاری مریم بھوکی ہوگی، جن کو کل کی تقریر یاد ہے کہ مخلوق سے تو جڑنا نہیں ہے. 3 دن جناب زکریا کو مزدوری نہیں ملی، پریشان ہو بیچاری مریم بھوکی ہوگی. آئے دروازے کا تالا کھولا، کنڈی کھولی، جیسے ہی دروازہ کھولا حیران ہو گیا نبی. مریم کے سامنے قسم قسم کے کھانے پڑے ہیں، رنگ رنگ کے کھانے پڑے ہیں. کہ مریم تو باہر گئی نہیں، باہر سے کوئی اندر آیا نہیں، کھانا کہاں سے آیا؟ کہا اس نے بھیجا ہے. مجھے دونوں بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ مریم عرش والوں سے کھانے منگوا کر عرش والوں کے ٹکڑوں پر پلتی رہی، اور زہرا اپنے کھانے عرش پہ بھیج کے عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی. اور یہ بات ابو العالی مودودی جیسی شخصیت نے بھی تسلیم کی. یہ کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں تھی. اگر پیشہ ور بھکاری ہوتے تو ساروں کے دروازے پر جاتے. یعنی ان بھکاریوں کو پتا تھا کہ کمیوں کے گھر کون سے ہیں، سیدوں کے گھر کون سے ہیں، ورنہ ان کے دروازے پر بھی جاتے. ان کے لیے تو ہم چودھری بنے ہوئے کہ ہمیں ان کے راضی نامے کروانے پڑ رہے ہیں. اللہ تو ان سے راضی ہو جا. جو ہے کہ نہیں. آخری فکرے کیا کہے جبریل نے؟ مسکینا و یتیما و اسیرا. صرف مسکین کا ترجمہ کروں گا. مسکین کہتے کسے ہیں؟ مسکین کا ترجمہ کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے میرے جیسے، لیکن اصل مقصد ہے کہ لفظ مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کہتے کسے؟ قبلہ لفظ مسکین کے کل ترجمے ہیں 3. اپنی مرضی کے عربی کے عالم کے پاس جاؤ، اس سے کہو لغات القرآن نکالے جس میں لفظ مسکین آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا. قبلہ لفظ مسکین کے کل ترجمے ہیں 3. جو محتاج ہو اس سے مسکین کہتے ہیں، جو حقیر ہو اس سے مسکین کہتے ہیں، جو ذلیل ہو اس سے مسکین کہتے ہیں.
علی کے فضائل سے جلنے والا کل کا مرتا آج مر جائے. ہم نے جبریل کو 2 دروازوں کے علاوہ ذلیل بنتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. یا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عرش پہ اپنے آپ کو ذلیل کہا, یا چوکھٹ زہرا پہ اپنے آپ کو ذلیل کہا. اللہ کے عرش پہ کب کہا؟ جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا اور پوچھا جبریل من انت و من انا, تو ہے, تو کون ہے, میں کون ہوں؟ کہنے لگا انت و انا انا, تو ہے, میں ہوں. علی نے کلائی پکڑ کے فرمایا بارگاہ احدیت میں تو میں نہیں چلا کرتی. یہ نہ کہ تو ہے, میں ہوں, بلکہ گردن جھکا کے کہ انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل, تو میرا عزت والا رب ہے, میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. آواز توحید آئی واہ یا علی. استاد کے بھی صدقے, جواب کے بھی صدقے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. آج تو نے جبریل کو میرے عرش پہ ذلیل بنا کے بھیجا ہے. اگر یہی جبریل کل تیری چوکھٹ میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کہے, مجھے اللہ نہ کہے. صدقے جی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو جائے گا نہیں سامنے. بی بی فضہ نے روٹیاں حوالے کی, فرشتے کا آواز آئی شکریہ. کیونکہ فقیر شریف ہو تو خیرات لینے کے بعد شکریہ ادا کرتا ہے. روایت نہیں, پھر آیت پڑھنے لگا ہوں. بندے کہتے ہیں چنگا حافظ جی قرآن ہی کوئی نہیں سناتا, آج پھر قرآن سنانے لگا ہوں. قبلہ روایت نہیں ہے بلکہ آیت پڑھنے لگا ہوں. جیسے ہی جبریل فرشتے نے جناب فضہ کا شکریہ ادا کیا, بے نیاز گھر کی بے نیاز مخلوق عرشی گھر کی عرشی کنیز بے نیاز ہو کے کہتی ہے کہ جبریل لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے جتنا بھی تمہیں کھلایا ہے یہ وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے, یہ وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے. جناب جبریل گردن جھکا کے واپس ہوا. یا عرش سے پردے وحدت ہٹا کر قدرت نے جناب فضہ کو دیکھا, کہا کنیز فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں ہے. کان سعیکم مشکورا, میں اللہ تیرا شکریہ. جن کے شکریہ خود رحمان ادا کر. میرا بادشاہ حسین چاہتا تھا کہ وحشت ختم ہو جائے, لیکن ملوکیت چاہتی تھی کہ وحشت ختم نہ ہو. مقصر معاشرہ مخدومہ بی بی رقیہ کے لاہور والے مزار پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے کہ نہیں, لیکن اس بے غیرت کو اتنا نہیں پتا کہ لکڑی یہ والی ہم نے خود لی ہے, اس پہ کپڑا ہم نے خود ڈالا ہے, لیکن جب اسے چومتے ہیں تو ماتھا ٹیک دیتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں آ تو اور میں مل کے چلتے ہیں, کوئی منت مان کے آزما علی کی بیٹی ہے کہ نہیں. بزرگ ذاکرین کا فکرہ ہے کہ دین کی خاطر ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی. نقل صاحب رو کر فرمایا کرتے تھے قدر کی اگر دین کی اتنا مہنگا تو ہے کہ حسین زینب کی چادر قربان کرنا. نقل صاحب رو کر فرمایا کرتے تھے میری قوم صرف شمر کا خنجر یاد نہ رکھنا بلکہ حسین والی نماز بھی یاد رکھنا. اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھو کہ صرف علی اکبر والی اذان نہیں سنو گے, حسین والی نماز بھی, کیونکہ اذان سن کر مومن تو نہیں جاتا. کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے جہاں علی اکبر والی اذان ہو وہاں حسین والی نماز. 3 محاذ درپیش تھے غریب کو, کربلا
کوفہ، شام، پریشان مکے کی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا کہ تینوں جگہوں پر اکیلے کیسے لڑوں گا۔ برابر کی بہن نے مشورہ دیا، نہ گھبرا، شام جانے میں زینب جاؤں، کربلا تو سنبھال، کوفہ مسلم کے حوالے کا۔ تو کوئی اتنا عظیم تھا مسلم جس نے اکیلے پورے کوفہ کا محاذ سنبھالا، اور اکیلا نہیں تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ کیا وقت آیا ہے جناب مسلم پہ، رو کے کہتے ہیں قاضی شرعی میرے بچوں کو اپنے پاس امانت رکھ دے۔ قاضی شرعی کہتا ہے نہیں، مجھے حکومت کا ڈر ہے، میری کرسی چھن جائے گی۔ رو کے جناب مسلم کہتے ہیں اچھا قاضی شرعی میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ دو صحیح، میں جب گلی کا موڑ مڑ جاؤں میرے بچوں کو خدا کے حوالے۔ میرے 5ویں امام کے گھر مجلس تھی، مولا کا صحابی ہے ابو بصیر، منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ کہا ابو بصیر میرے جد کو روتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا میں رو رہا ہوں۔ کہا واہ ابو بصیر واہ، رونا حسین کو رونا، منہ پہ رومال رکھے۔ کہا مولا کیسے رو؟ کہا ویسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا اپنے سر کے بال کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زدارو حسین کو کوئی ذاکر بھی پڑے دھاڑے مار کے رویا کر۔ جب جناب مسلم کوفہ میں پہنچے، 18,000 افراد بیعت کی مسلم کے ہاتھوں پر۔ عراق کی خفیہ حکومت نے، خفیہ فورس نے یزید کو رپورٹ بھیجی کہ عراق تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ حسین ابن علی کا سفیر مسلم یہاں پہنچ کر پورے عراق سے اپنی بیعت لے چکا۔ تو اس وقت یزید نے کائنات کے ظالم ترین انسان عبید اللہ ابن زیاد، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اس کو وہاں کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اس کمینے نے آتے ہی وہاں پر ایک مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس وقت پورا کوفہ ایک فوجی چھاؤنی بن گیا، ہر فرد وہاں پر تنخواہ دار ملازم تھا۔ اس نے اعلان کیا جو مسلم کو زندہ پکڑ کے لائے گا منہ مانگا انعام دیا جائے۔ اسی حرص اور لالچ میں آ کر ایک دنیا جناب مسلم کے پیچھے پڑ گئی۔ حساس ذہنوں کے لیے 2 جملے عرض کر دوں کہ جب مسلم نے فجر کی نماز پڑھی، 18,000 بندہ مسلم کے پیچھے تھا۔ جب مسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، 18,000 میں سے صرف 300 بندہ رہ گیا۔ جب عصر پڑھی 30 بندے، جب مغرب پڑھی صرف 3 یا 4 بندے، جب عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے موڑ کے دیکھا، اب مسلم کا کوفے میں کوئی واقف ہی نہیں ہے، کوئی شناسہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کوفہ کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار۔ جملہ عرض کر دو، جو کچھ پوری کربلا میں 72 کے ساتھ ہوا وہ اکیلے مسلم کے ساتھ ہوا، کیونکہ کربلا میں لڑنے والے ہر بہادر کو پتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے۔ وہاں حسین کے پیچھے بھی کوئی نہ تھا، یہاں مسلم کے پیچھے بھی کوئی۔ ہزاروں کی فوج جس وقت تھک گئی، یہ خط آج تک تاریخ میں موجود ہے۔ ہزاروں کی فوج تھک گئی، انہوں نے خط لکھا کہ اور فوج بھیج۔ یزید کتے کی آوازیں، ایک بندے کو پکڑنے کے لیے اتنی فوج؟ لکھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تو پکڑ رہا، یہ ہاشمی خون ہے۔ اس کمینے نے کہا اگر ہاشمی ہے تو پھر لاکھوں سے بھی نہیں پکڑا جائے گا، اس کو دھوکے سے قتل کرو۔ ادھر بے غیرتوں نے ایک گڑا کھودا، گڑے کے اوپر گھاس بچھائی، لڑتا لڑتا حسین کا شیر مسلم ابن عقیل گڑے پہ آئے، یا جناب مسلم گڑے کے اندر گرے، یا ظالموں کی فوج لمبے لمبے نیزے لے کر
तैयार हो गया मुस्लिम, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तोक, मुस्लिम के होठ कटे हुए मेन दरबार में लाया गया। दरबान है, हाथ में नेजा लिए खड़ा है। उसने मुस्लिम को गुजर कर आते हुए देखा। जनाब मुस्लिम इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। इसी दरबार की ड्यूटी इसी जगह पर रही। ठीक है, 1 महीने के बाद उसने 12 मुहर्रम को इमाम सज्जाद को यहाँ से गुजर कर आते हुए देखा। इमाम सज्जाद की गर्दन झुकी हुई थी, इमाम थर थर कांप रहे थे। करीब आया, करीब आके कहते सज्जाद, मुस्लिम इमाम नहीं था, सज्जाद आप तो इमाम है। मुस्लिम के हाथ कटे हुए थे, मुस्लिम के होठ कटे हुए थे, लेकिन इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। लेकिन मौला आप थर थर कांप क्यों रहे हैं? का दरबार तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम का आने का अंदाज और था, मेरा आने का अंदाज और है। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ ज़ैनब, मुस्लिम के साथ कोई मस्तूर नहीं थी। मैं सर उठा के देखता हूँ, कहीं माँ के बाल खुले दिखाई देते हैं, कहीं फुफिया सर हो रही है। होठ कटे थे, पानी नहीं पी सका, मंजिले जबाला पे ले जाया गया। फरमाया अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला हुसैन मेरा सलाम हो। गरीब हुसैन का अमामा खोल के गर्दन में आया, गरीब के दोनों हाथ कमर पे आ गए। इमाम हुसैन डेले पर आकर खड़े हो गए। फरमाया अलैका सलाम, मुस्लिम मेरा भी सलाम हो। या गाजी अब्बास साथ बैठे थे, कदमों पे हाथ रखे, का मौला किसको सलाम कर रहे हैं? अब्बास की आंखों में हाथ फेरा, का मौला ये तो कोई कैदी है, मौला जिसके होठ कटे हैं, मौला उसके हाथों में हथकड़ियां है, मौला उसके कमर में लंगर है, मौला उसकी गर्दन में तोक है। का अब्बास ये कोई कैदी नहीं है, बल्कि ये तेरा भाई मुस्लिम है। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, जिस मौजे से मंजर दिखाया है तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे कूफा पहुंचा,